السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اما بعد، معزز سامعین، آج کا ہمارا جو ہے وہ لیسن نمبر جو ہے وہ 17 ہی چل رہا ہے، اور ہم تمارین کے اندر ہیں۔ لام تعلیل کا استعمال جو فعل مضارع پہ داخل ہو کر اسے ناصب منصوب کر دیتی ہے، یہاں ہم رکے تھے۔ تو لیکچر نمبر یہ 72 ہے، اور بک جز دوسرا ہے، دوسرا، اور لیسن نمبر 17 نمبر۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ مستعملا لام التعلیل۔ لام تعلیل کا استعمال کرنا ہے ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے۔ لما دخلتم المطعم، یہ سوال ہے، مثلا جواب ہے، یہ سوال ہے، اور آگے انہوں نے اس کا دیا ہوا ہے کون سا استعمال کرنا ہے فعل۔ ہم نے دیکھیں، نشرب۔ لما دخلتم المطعم، مطعم میں کیوں داخل ہوئے؟ دخلنا المطعم، لام تعلیل استعمال کریں گے، لنشرب الماء، ہم مطعم میں یعنی نس میں آئے ہیں، اس لیے داخل ہوئے ہیں تاکہ ہم پانی پئیں، لنشرب۔ لما خرجت من المدرسہ، لما خرجت من المدرسہ، اسکول سے کیوں نکلے؟ استعمال کرنا ہے اشتری۔ خرجت من المدرسہ لاشتری کراسۃ، میں اس لیے مدرسے سے نکلا کہ میں نے خریدنی تھی کاپی۔ لما ذهبت الى قریتک یوم الجمعہ، جمعے کے دن اپنے گاؤں کیوں گئے؟ ازور۔ ذهبت الى قریتی یوم الجمعہ لازور عمی، اپنے چچا کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ لما ذهبتن الى المکتبۃ یا اخوات، کیوں تم گئی مکتبہ لائبریری بہنوں؟ ذهبنا الى المکتبۃ لنقرأ الصحف، تاکہ ہم اخبار پڑھ سکیں، صحیفے پڑھ سکیں، جرائد پڑھ سکیں۔ کئی لنقرأ الصحف، یا پھر المجلات، تاکہ ہم اخبار وغیرہ پڑھ سکیں۔ ذهبنا الى المکتبۃ، کیونکہ ذهبنا مذکر مؤنث دونوں کے لیے، جمع کے لیے متکلم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ لما جاء اخوک الى المدینۃ المنورہ، کیوں آیا تمہارا بھائی مدینہ منورہ؟ جاء اخی الى المدینۃ المنورہ لیدرس، جاء اخی لیدرس فی المدینۃ المنورہ، یا جاء اخی الی المدینۃ المنورہ لیدرس فیہا، لیدرس فیہا، تاکہ وہ اس میں پڑھ سکے، یدرس، لیدرس۔ لما خرج زمیلک من الفصل، تمہارا دوست ساتھی کیوں نکلا کلاس سے؟ خرج زمیل من الفصل لیغسل وجہہ، تاکہ وہ اپنا چہرہ دھو سکے۔ لما خلقنا اللہ تعالی، کیوں اللہ نے ہمیں پیدا کیا؟ خلقنا اللہ تعالی لنعبدہ، ہمیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ لما قام المدرس، ٹیچر کیوں کھڑا ہوا؟ قام المدرس لیکتب علی السبورہ، ٹیچر کھڑا ہوا تاکہ وہ لکھے بورڈ کے اوپر۔ لما تذهب الى مکتب البرید الآن، ابھی کیوں ڈاک خانے جا رہے ہو؟ اذهب الى مکتب البرید لآخذ بریدی، اور لآخذ رسالتی، میں مکتب البرید یعنی ڈاک خانے جا رہا ہوں تاکہ اپنا خط وصول کر سکوں، لے سکوں، لآخذ۔ لما تدرسون اللغة العربیہ یا اخوان؟ ندرس اللغة العربیۃ لنفهم القرآن الکریم والحدیث الشریف، تاکہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھ سکیں۔ تأمل ما یلی، اس کے بارے میں آپ غور کریں۔ لا یمکنک، لا یمکن، لا یمکن ان تجلس ہنا، لا یمکنک ان تجلس ہنا، ھذا مقعد عثمان، یہ سیٹ عثمان کی ہے۔ تو اسی طرح ہم نے یہ استعمال کرنا ہے۔ یمکنک ان تخرج من الفصل، یمکن ان تخرج، یعنی یہ دونوں استعمال اس طرح ہوتا ہے، ان کا یہ معنی ہوگا لا یمکنک،
اس میں کاف جو ہے مخاطب ہے، لا یمکن ان تجلس ہونا، اور لا یمکنک ان تخرج من الفصل الان، یمکنک الخروج من الفصل الان. یہ جو ان تجلس اور ان تخرج یہ ہے مصدر مؤول، یعنی معنی یہ ہے یمکنک الخروج من الفصل، اور یہاں یمکنک الجلوس ہونا، لا یمکنک الجلوس ہونا یہاں پہ لا کے معنی میں ہے اور یہاں لا کے بغیر. تو یہاں ان تخرج الخروج اور یہاں پہ ان تجلس الجلوس، یہ ہے مصدر مؤول. ایمکن ان آخذ هذه المجلة الى البيت، ایمکننی ان آخذ هذه المجلة الى البيت. چوتھے نمبر پہ ابھی مریض جدا، میرا باپ بہت مریض ہے، یہ ہے کہ کیا ممکن ہے کہ میں یہ مجلہ یا میگزین یہ گھر لے جاؤں. ابھی مریض جدا، میرا باپ بہت بیمار ہے. لا یمکنہ ان یذهب الى المصنع، اسے ممکن نہیں ہے کہ وہ فیکٹری جائے. لا یمکنہ الذهاب الى المصنع، لا یمکنہ الذهاب الى المصنع، یہ ہے مصدر مؤول. ان یذهب یعنی الذهاب، اور یہاں ان آخذ الاخذ. هذا يمكن وهذا لا يمكن، یعنی دونوں کا استعمال، یہ ممکن ہے اور هذا لا يمكن اور یہ ممکن نہیں ہے. تأمل الامثلہ منذ، اب منذ کو کی مثالوں پہ غور کریں. ما رأیت محمدا، میں نے محمد کو نہیں دیکھا. منذ یوم الجمعۃ، جمعے کے دن سے، جمعے کے دن سے میں نے محمد کو نہیں دیکھا. یہ ما رأیت محمدا منذ یوم الجمعۃ، صفحہ 124 ہے کتاب کا. هو غائب منذ اسبوع، وہ غائب ہے ایک ہفتے سے. منذ یعنی مدت کی ابتدا سے، اور یہ حرف جر ہے. منذ اسبوع. نسکن فی هذا البیت، ہم اس گھر میں رہتے ہیں. منذ سنۃ، ایک سال سے. منذ سنۃ. وہ مریض، وہ بیمار ہے. منذ رجوعہ من بلدہ، جب سے وہ لوٹا ہے اپنے ملک سے. اعرف هذا الشیخ، میں اس شیخ کو جانتا ہوں، اس محترم کو. منذ 5 سنوات، 5 سال سے. تأمل ما یلی، اس کے بارے میں غور کریں جو آ رہا ہے. ہوا یرا، وہ دیکھتا ہے. انت ترا، تو دیکھتا ہے. انا ارا، میں دیکھتا ہوں. نحن نرا، ہم دیکھتے ہیں. یرا کا استعمال، ارا کا استعمال. یضع المدرس اشیاء علی مکتبہ، مدرس جو ہے وہ چیزیں رکھتا ہے اپنے ٹیبل پر. او یرسم علی السبورۃ اشیاء، یا پھر بناتا ہے رسم بورڈ کے اوپر چیزوں کی شکل بناتا ہے. وَيَسْأَلُ كُلَّ مِنَ الطُّلَّابِ، اور ہر ایک کے ان تمام کے بارے میں تو سوال کرتا ہے طالب علموں سے. ماذا ترى علی المکتب، کیا دیکھتے ہو میز کے اوپر. علی السبورۃ، یس وائٹ بورڈ کے اوپر، بورڈ کے اوپر. السبورہ. وَيَجِيبُ الطالب، اور طالب علم جواب دیتا ہے. وَيَقُولُ، اور کہتا ہے. أَرَى قَلَمًا، میں قلم دیکھ رہا ہوں. کتاب وَكِتابًا، اور کتاب. وَسَاعَةً، اور گھڑی. اس طرح یعنی ارا. تو یہ ارا کا استعمال اس طرح ہے ہوگا، یا آپ بھی گھر میں کر سکتے ہیں استعمال. تأمل ما یلی، سوچیں جو آ رہا ہے اس کے بارے میں غور کریں. ارجو ان تسمح لی بالجلوس ہونا، ارجو میں امید کرتا ہوں. ان تسمح لی کہ مجھے تو اجازت دے. بالجلوس ہونا یہاں بیٹھنے کی، یعنی ان تسمح لی ان اجلس ہونا، یہ معنی ہے بالجلوس کا. یہاں پہ یہ مصدر کا استعمال ہے. ارجو ان تسمح لہ بالخروج، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اجازت دے دیں گے اس کو نکلنے کی. بالخروج. ارجو ان تسمح لنا بالدخول، امید کرتا ہوں کہ آپ اجازت دیں گے دخول کی، اندر آنے کی. ارجو ان تسمح لحامد بزیارتک، امید کرتا ہوں کہ آپ اجازت دے دیں گے حامد کے لیے، لحامد حامد کو، بزیارتک اپنی زیارت کرنے کی. هذه اسماء فصول السنہ، یہ سال کے جو ہیں وہ فصلیں ہیں، موسم ہیں. الشتاء، سردی کو کہتے ہیں. الربیع، بہار کا موسم. الصیف، سخت گرمی کا.
الخریف پت جھڑ کا موسم سرما ہے، گرما ہے، بہار ہے، الخریف پت جھڑ جس میں پتے وغیرہ جھڑتے ہیں، خریف، اسے خریف کہا جاتا ہے۔ یہ 4 موسم ہیں سال کے۔ الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات، عطلۃ چھٹی، العام المقبل آئندہ آنے والا سال، الذباب مکھی کو کہتے ہیں، جمع اس کی زبان ہے، مصر ملک کا نام ہے، ہدوء جسے ایجپٹ کہتے ہیں، ہدوء آرام، سکون، ہدوء خاموشی، اعلان اردو میں بھی اعلان ہی کہتے ہیں، اہل یعنی کسی چیز کا اہل ہونا، یا اہل و عیال بھی اس کا معنی ہوتا ہے، اہلہ اس کے گھر والے، اور ہوا متأہل یا ہوا اہل لہذا وہ اس چیز کا اہلیت رکھتا ہے، ظرف جمع ظروف وہ خط جس کے اندر وہ لفافہ جس میں خط ڈالا جاتا ہے اس کو ظرف کہتے ہیں، ضوضاء شور، عشاء رات کا کھانا، علاج اردو میں بھی علاج کہتے ہیں، سمح یسمح اجازت دینا، زار یزور یہ ماضی ہے اور یہ مضارع ہے فعل، وہ زیارت کرتا ہے، وہ زیارت کرتا ہے یا کرے گا، یعنی حال و مستقبل کا فعل مضارع میں معنی پایا جاتا ہے۔ بدأ یبدأ وہ اس نے شروع کیا، یہ ماضی ہے، اور یبدأ وہ شروع کرتا ہے یا کرے گا۔ امکن یمکن، امکن یہ ممکن ہے، امکن ممکن تھا، اور یمکن ممکن ہے یا ہوگا، تو یہ ماضی ہے اور یہ مضارع ہے۔ بقیہ یبقا، بقیہ باقی بچا، اور یبقا باقی ہے یا باقی بچے گا۔ باسکا یبسکو تھوکنا، اس نے تھوکا، یبسکو وہ تھوکتا ہے یا تھوکے گا، یہ مضارع اور یہ ماضی، بسک۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا درس 17 ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لغہ عربیہ آسان فرمائے۔ درس 18 کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ اگلے دن۔ معذرت چاہتا ہوں کل بیزی تھا، میں درس ریکارڈ نہیں کر سکا، الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔